بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھا گیا ہے کہ سونے اور چاندی کے زیورات جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صحابہ کرام، تابعین اور فقہا تب سے یہ ایک اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے اور سخت قسم کا اختلاف ہے، اور دونوں طرف قوی قسم کے دلائل موجود ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جامع ترمذی میں ابواب الزکوٰۃ میں باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی حدیث نمبر 636 کے تحت یہ اختلاف بھی درج کیا ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کا کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف چلا آ رہا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی وہ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ یقول سفیان الثوری و عبداللہ ابن المبارک، کہ سفیان ثوری اور عبداللہ ابن مبارک وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہی موقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات کے اندر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ جبکہ وقال بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بعض کہتے ہیں منہم ابن عمر و عائشہ و جابر ابن عبداللہ و انس ابن مالک، یہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہاں کا ضروی ان بعض فقہا التابعین، اور یہ تابعین میں سے فقہا اور ان میں جیسے امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں اور امام اسحاق ہیں، تو یہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں دینی، جبکہ یہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھا جائے سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الزکوٰۃ میں باب الکنز ما ہوا و زکوٰۃ الحلی حدیث نمبر 1563، جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں، وہ ضعیف سند ہے، جبکہ یہ ابو داؤد کی روایت 1563 یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، ومعہا ابنۃ لہا، اور اس کے پاس اس کی ایک بیٹی تھی، وفی ید ابنتہا مسکتان غلیظتان من ذہب، اور اس کے پاس سونے کے موٹے موٹے کنگن کڑے تھے۔ فقال لہا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتؤتین زکوٰۃ ھذا، کیا آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ قالت لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامۃ سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ان دو کنگنوں کڑوں کی وجہ سے تمہیں قیامت والے دن آگ کے دو کڑے پہنا دیے جائیں؟ قالا فخلعتہما، تو کہتے ہیں کہ اس نے پھر اسی وقت وہ کڑے اتار دیے، فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دے دیے، گویا کہ صدقہ کر دیا۔ وقالت، اور کہتی ہیں ہما للہ ولرسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اسنادہ الی امر عند ابی داود والنسائی و ابی عبید جید، تو وہ بھی اس روایت کو جید کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وصححہ ابن القطان کما فی نسب الرایہ، ابن القطان انہوں نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 3 صفحہ 296 اور یہ حدیث نمبر 718 کے تحت کہہ رہے ہیں، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ قابل احتجاج کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل حجت ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی اس سے اگلی روایت 1565 کہتے ہیں کہ دخلنا علی عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فقالت، انہوں نے کہا دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرآ فی یدی فتخات من ورق، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ میں انگوٹھیاں دیکھیں جو کہ چاندی کی تھیں، فقال ما ھذا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے عائشہ؟ فقلت، تو میں نے کہا صنعتہن اتزین لک یا رسول اللہ، حضور میں نے یہ آپ کے پاس پہننے کے لیے تاکہ میں زینت حاصل کروں، میں نے یہ بنائی ہے انگوٹھیاں۔ کہا، تو آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہن، کیا آپ ان میں سے زکوٰۃ دیتی ہیں؟ قلت لا او ما شاء اللہ، انہوں نے کہا نہیں، یا جو انہوں نے کہے، تو آپ نے فرمایا ہوا حسبک من النار، یہ جہنم میں جانے کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ اور اس روایت کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔
تو یہ جو علماء کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام اور تابعین سے اختلاف چلا آ رہا جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، وہ ان روایات پہ نقد کرتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، جبکہ پہلی روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جید کہا، شیخ زبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حسن کہا، اور دوسری روایت وہ صحیح، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ شیخین امام بخاری اور مسلم ان کی شرطوں پہ یہ صحیح ہے۔ جبکہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی، وہ ان کے پاس بھی بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب الزفاف اس میں بھی لکھا ہے اور کہا ہے کہ صحیح جداً، یہ گویا کہ بڑی صحیح قسم کی روایت ہے۔ ان عائشہ کانت تلی بنات اختہا یتاما فی ہجرہا، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ان کے بھائی کی یتیم بیٹیاں تھیں، فی ہجرہا ان کے پاس ان کی پرورش میں تھیں، لہن الحلی ان بچیوں کے پاس زیورات تھے، فلا تخرج من حلیہن الزکاۃ، تو وہ ان کے زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ زیورات جو کہ استعمال والے ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی ایک یہ بھی دلیل ہے۔ اور موطا امام مالک کے اندر ہی ایک اور دلیل ہے، اور امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اضواء البیان کے اندر بھی لکھا ہے کہ، اور اس کی سند بھی درست ہے، عن عبداللہ ابن عمر انہ کان یحلی بناتہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بچیوں کو و جواری اور بچیوں اور لونڈیوں کو، بیٹیوں کو اور بچیوں کو وہ سونے کے زیورات پہناتے تھے، ثم لا یخرج من حلیہن الزکاۃ، پھر وہ ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو گویا کہ دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں، اور سخت قسم کی قوی قسم کی دلیلیں موجود ہیں۔ اور امام خطابی انہوں نے کہا معالم السنن کے اندر کہ والاحتیاط و اداؤہا، احتیاط پھر اسی بات میں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اور شیخ علامہ محمد امین الشنقیطی انہوں نے اضواء البیان کے اندر بھی یہی لکھا ہے کہ اخراج زکوٰۃ الحلی احوط، یہ احتیاطی بات یہ ہے کہ زیورات میں سے زکوٰۃ دے دی جائے۔ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ اور انصاف کی بات کیسی ہے کہ حنابلہ وہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دینی، جبکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ احتیاط کے تقاضے پر یہ زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ اور سعودی عرب کے کبار علماء لجنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ تو یہ سخت قسم کا اختلاف، تو ہمیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ اختلاف ہے، اگرچہ بعض احادیث میں ہے، یہ روایت میں ہے کہ نہیں دینی، لیکن احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ دے دی جائے۔ اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں دینی، انہوں نے ابو داؤد کی روایت نمبر 1563 اور 1565 ان کو ضعیف کہا ہے، جبکہ وہ روایت ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اسے جید اور صحیح علی شرط الشیخین کہا ہے۔ تو اس سے یہی سمجھ لگتی ہے کہ احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔